سامعین کرام، ابھی آپ مختلف خطابت سے سرفراز ہو رہے تھے۔ میں آپ کے سامنے کچھ وقت کے لیے آیا ہوں۔ آج شب برات کی رات، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر میں یہ بتلاتا چلوں گا کہ آج کی رات ایک بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جا کر اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ جنت البقیع میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ میری امت کی تو بخش دے، یہ گنہگار انسان ہے، یہ گنہگار میری امت ہے، یہ گناہوں کا ٹکڑا میری امت ہے، یہ میری امت ہر چیز کی خطا کر سکتا ہے۔ اے اللہ میری امت کو مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ اس رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جا کر دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں ہر شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن 5 شخص ایسے ہیں جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں مختصراً یہ بتاتے چلوں گا کہ وہ 5 شخص کون ہیں جس کی اس رات میں بھی معافی نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1، مشرک جو اللہ کے علاوہ، اللہ کے ذات و صفات کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتا ہے، دوسروں کے اوپر اپنے اعتماد کھو بیٹھتا ہے، اللہ کے ذات و صفات کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ سے اپنی حاجت مانگتا ہے، وہ مشرک ہے۔ مشرک کی اس رات میں معافی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری ہے شاہین، یعنی شاہین کے معنی یہ ہے کہ جو دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کینہ رکھنے والے کو اور بغض رکھنے والے کو اس رات میں بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جو کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے، یعنی پاجامہ ہو، پینٹ شرٹ ہو، لنگی ہو، شلوار ہو، جو بھی پہنتا ہے اگر وہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے، تکبر کی وجہ سے پہنتا ہے، اگر غفلت کی وجہ سے ہو، کسی مجبوری کی وجہ سے ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے پہنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی اس رات میں معافی نہیں کرتے۔ مشرک، شاہد یعنی کینہ بغض رکھنے والا، تیسرا پاجامہ یا کوئی کپڑا ٹخنوں سے نیچے پہننے والا، اور چوتھی چیز ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ یعنی جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی ایسی بات کہتا ہے جس سے والدین کے دل میں درد ہوتا ہے اور اس کو دکھ پہنچتی ہے، ایسے شخص کی اس رات میں بھی معافی نہیں ملتی ہے۔ اور 5ویں یہ ہے کہ جو شخص مسلسل شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی اس شخص کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہمارے اندر یہ 5 چیزیں ہیں تو اللہ کے واسطے آج یہ مبارک رات ہے، مبارک گھڑی بھی ہے اور مبارک محفل بھی ہے۔ دعا کیجئے اور توبہ کیجئے، سب کوئی ہاتھ اٹھا کر کیجئے کہ اگر میرے اندر یہ برائی ہے تو انشاءاللہ ہم ابھی ہی توبہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معافی کے لیے، اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، اپنے بندوں کی مغفرت چاہنے کے لیے وہ ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں۔ میرے دوستو، میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی، چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 49۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں ہم لوگوں کا
اور آپ تمام مخلوقات، تمام انسان جو ابتدائے دنیا سے لے کر قیامت تک دنیا میں زندگی گزارے اور میدان محشر قائم ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی یہ فرمائیں گے وَوُضِعَ الْكِتَابُ کہ کتاب اس کے نام اعمال کو حاضر کر دو، اور فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وہ لوگ ڈریں گے جو مجرم ہوں گے، وہ لوگ ڈریں گے جو گنہگار ہوں گے۔ میرے دوستو، کل میدان محشر میں مجرم لوگ، گنہگار لوگ اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کہے گا یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، وہ کہے گا ہائے میری بربادی، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میں نے دنیا میں بہت ساری گناہ کیے تھے، میں ایسی کام بھی کیا تھا جس کو میں گناہ نہیں سمجھتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بھی یہاں شمار کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں ہمارے چٹھے کو کھول کر رکھے۔ آج برے خاتمہ، جس کا برا خاتمہ ہوتا ہے اس کی 4 علامتیں، کتنی علامتیں؟ 4 علامتیں ہیں۔ جو برے خاتمہ جن کا ہوتا ہے ان کے 4 اسباب ہیں۔ 4 اسباب غور سے سنیے۔ سب سے فرسٹ یعنی پہلا اسباب جو ہے وہ ہے نماز میں سستی کرنا۔ کیا ہے؟ نماز میں سستی کرنا۔ اور دوسرا شراب پینا۔ دوسرا کیا ہے؟ شراب پینا۔ اور تیسرا جو ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور چوتھی جو ہے وہ مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ نماز میں سستی کرنا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ ٹائم پہ نہیں پڑھتا، وہ سستی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج یہاں اس پنڈال کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انہوں نے ایک سجدہ انکار کیا تھا۔ میرے عزیزوں، آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری عمر 20 سال، 25 سال، 60 سال، 70 سال کے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے حکم دیا تھا ابلیس کو کہ ایک سجدہ کرو، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اللہ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا تھا۔ آج یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے 5 وقت کی صدائیں مسجدوں میں لگاتے ہیں اور مؤذن کے ذریعے لگاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ میرے عزیزوں، آپ ایک سجدہ کا انکار کر رہے ہیں یا کروڑوں سجدے کا انکار کر رہے ہیں؟ اگر جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کی برے خاتمے کی علامت ہے، اور جو شخص سینے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے ان کا کیا انجام ہوگا؟ کیا انجام ہوگا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہر کوئی دعا کرتا ہے کیا اچھی کنڈیشن میں ہے۔ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جب بچہ بڑا ہوتا ہے، بڑے سے جوان ہوتا ہے، جوان سے بڑھاپا آتا ہے، اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ کسی ایسی والے روم میں جائیں گے؟ کسی ایسی والے روم میں جائیں گے؟ نہیں میرے دوستو، بچپن سے جوان ہوئے، جوان سے بڑھاپے کے عالم پر آ گئے۔ اب آپ کو نہ ایسی کا گھر ملے گا، نہ آپ کو فلائٹ کی جگہ ملے گی۔ اگر آپ پہلے بچہ ہے تو ایک امنگ رہتا ہے، ایک تڑپ رہتی ہے کہ ہماری جوانی آئے گی۔ جب جوانی چلی جاتی ہے
تو بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپا آنے کے بعد آپ کا ایک ہی منزل ہے، وہ ہے قبر۔ قبر میں رکھ کر دفن کر کے سب لوگ آ جائیں گے۔ میرے دوستو، سب سے پہلی چیز میں کہوں گا کہ نماز کی پابندی کیجیے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے نماز؟ کون کون نہیں پڑھیں گے ہاتھ اٹھائیے، دیکھیے۔ نماز کی پابندی کریں گے، نماز کی پابندی کیجیے۔ اور ایک دو بات یہ بتا بھی رہی ہے کہ اگر کوئی جماعت میں جا کر نماز شروع کر لیتا ہے تو 2 3 دن 4 دن پڑھتا ہے، لیکن ایک دو ٹائم چھوٹ جانے سے وہ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ 2 ٹائم کھانا نہیں کھاتے ہیں تو کیا آپ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے ہیں، تو کھانا کھاتے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، کسی ٹائم چھوٹ جاتی ہے تو آپ مستقل نماز نہ چھوڑیں، نماز پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے نا؟ دوسری چیز، شراب، جو ہمارے نوجوانوں کے اندر رس بچ گئی، گٹھیوں کے اندر گھس گئی۔ شراب نہیں پیتا، شراب اگر نہیں ملتی ہے تو دارو پیتا ہے، دارو نہیں ملتی ہے تو گولی کھاتا ہے، گولی نہیں ملتی ہے تو ڈرگس جو آتا ہے وہ یوز کرتا ہے، اور جو کھانسی کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ سیرپ کو پیتا ہے۔ میرے دوستو، ایک نوجوان کو کسی بادشاہ نے گرفتار کیا اور کہا کہ تم 4 کام میں سے کوئی کام کر لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ غور سے سنیے، 4 کام کر لو، 4 کام میں سے کوئی ایک کام کرو گے میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس آدمی نے، اس بادشاہ نے 4 کام پیش کیے کہ تم زنا کرو تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، تم سور کا گوشت کھاؤ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، شراب پیو تو میں چھوڑ دوں گا، بچے کو قتل کر دو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ ان 4 میں سے تمہارا جو بھی چیز دل میں چاہے ان میں سے ایک کرو گے تو تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ ہم لوگوں کی مائنڈ، ہم لوگوں کے برینڈ میں آسان کیا لگتا ہے کہ شراب ہی پی لیں تو بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، لیکن یہ 3 چیز بھاری گناہ ہے۔ میرے دوستو، اس نوجوان نے 4 باتوں میں سے ایک بات کو ایکسپٹ کر لیا اور وہ شراب پی گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور وہ نوجوان شراب کو پی لیا، وہ آسان سمجھ رہا تھا، ایزی سمجھ رہا تھا، انہوں نے جو ہی شراب پیا، جب شراب پینے کے بعد نشہ چڑھ گیا تو انہوں نے زنا بھی کر لیا، گوشت بھی کھا لیا، بچے کو بھی قتل کر دیا۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں آج حسن الظن من حسن العبادہ کہ ایک بندوں کو دوسرے بندوں سے اچھا حسن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں اسی رات میں، اس مبارک رات میں اور اس محفل میں توبہ کیجئے کہ انشاءاللہ آئندہ ہم شراب نہیں پیئیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے کوئی شراب نہیں پیئے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ میرے دوستو، والدین کی نافرمانی کرنا، اگر ہم لوگ غور کیجئے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں آ جاتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت کو ذکر کیا ہے وہی ماں باپ کی اطاعت کو بھی ذکر کیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو اف کہنے کا بھی حق نہیں دیا ہے کہ تم اف تک بھی مت کہو۔ آج جب ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاتا ہے تو میرے دوستو ہم ان کے ساتھ کیا سلوکی کرتے ہیں؟ وہی ماں باپ جب ہم چھوٹے بچے تھے، ایک ماں باپ 7 بچے کو 5 بچے کو وہ پال کر بڑا کر سکتا ہے، لیکن وہی 5 بچے مل کر ایک ماں باپ کو خوش نہیں کرتے۔ جن کے پاس ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے،
اور اگر ماں باپ خوش ہے تو نبی خوش ہے، اگر نبی خوش ہے تو خدا خوش ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو نبی ناراض ہے، اگر نبی ناراض ہے تو خدا ناراض ہے، خدا ناراض ہے تو جہنم ٹھکانا۔ اسی لیے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ چوتھی چیز ہے مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ شریف، جو ہر مسلمان کے اندر، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک کے دل میں عقیدت اور محبت ہے، وہ ایک مقدس جگہ ہے۔ میرے دوستو، اس خانہ کعبہ کی محبت ہر مسلمان کے اندر ہے۔ اس خانہ کعبہ کو توڑ دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کو تکلیف دینا ہے۔ چار باتیں عورتوں کے حوالے سے، اور 3 باتیں ابھی میں اور کہنے جا رہا ہوں۔ جو ہمارے بوڑھے بزرگ ہیں ان کے لیے 3 باتیں غور سے سنیں گے۔ 3 باتیں۔ پہلی بات کہ آپ حرام مال سے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کریں گے۔ دوسری بات کہ آپ بیٹی کے حقوق، بہنوں کے حقوق کو ختم نہیں کریں گے۔ تیسری چیز وہ ہے جہیز۔ آج حرام مال کما کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو بلایا اور کہا کہ اے نوجوان، اس وقت اس دنیا میں جاہل کون ہے مجھے بتاؤ۔ اس نوجوان نے کہا کہ جاہل وہ ہے جو اپنے دنیا کمانے میں لگ جائے، آخرت کو برباد کر دے، آخرت کو برباد کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے بڑا جاہل کون ہے، سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا سب سے بڑا جاہل اور سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اپنی دنیا، اپنی دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا اجہل، سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے۔ میرے دوستو، آج ہم بچوں کے، بیٹوں کے لیے، فیوچر کو سنبھالنے کے لیے ہم حرام مال کماتے ہیں، ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ کسی بھی طرح آنا چاہیے۔ میرے دوستو، اگر آپ حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے تو وہ بچے جس کے اندر حلال و حرام کی تمیز کے بغیر وہ خون بن چکا ہو مال سے، وہ کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو حرام مال سے پرورش نہیں کریں گے، انشاءاللہ اس بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، بہنوں کے حقوق اور بیٹی کا حق کو نہیں مانیں گے۔ آج ہمارے جو بوڑھے بزرگ لوگ ہیں وہ بیٹی کا حق مار دیتے ہیں، بیٹی کو کر کے دے دیتے ہیں اور بہنوں کے حقوق کو ختم کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ ان بوڑھے بزرگ سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بیٹی کا حق مار کر بیٹے کو دے دیتے ہیں، کیا آپ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 100 سال عمر اور بڑھا دے گا؟ چاہے آپ بیٹی کا حق مار کر بیٹے کو دے دیں یا بیٹی کا حق چھوڑ دیں، تب بھی آپ مریں گے۔ جب دونوں صورتوں میں میری موت ہو سکتی ہے تو اس عمل کو کریں کیوں؟ اگر آپ نے جماعت میں جڑ چکے ہیں، آپ چلہ لگا چکے ہیں، آپ حج کر چکے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن آپ نے بہنوں کے حقوق کو مار رکھا ہے، اگر آپ نے بیٹی کا حق کو مار کر رکھا ہے، میرے دوستو، قیامت کے دن آپ میدان محشر میں، اگر آپ جنت میں چلے جانے والے ہیں، گیٹ پر پہنچ جائیں گے، لیکن اس وقت بھی وہ بیٹی کہے گا اے اللہ، دنیا میں انہوں نے میرے حق کو مارا تھا، یہ میرا باپ ضرور ہے، یہ میرا بھائی ضرور تھا، لیکن انہوں نے میرے حق کو مارا تھا، آج مجھے حق چاہیے۔ میرے دوستو، وہاں بھی آپ کو غریبان۔ تیسری چیز ہے جہیز۔ جہیز سب سے پہلے لڑکے کے باپ جاتا ہے،
کہ ہم کو اتنی جہیز چاہیے، گاڑی چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اور انہوں نے اس وقت جو بیٹی کو درگور کیا جاتا تھا، لیکن مذہب اسلام آنے کے بعد بیٹی کی زندگی کو عطا کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے حقوق کو اور بیٹی کے جو مقام اور مرتبہ ہے ان کو بتلایا۔ میرے دوستو، جو لوگ آج جہیز کے نام پر بھیک مانگتے ہیں، میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بچپن سے جوان ہو چکے ہیں، اللہ آپ بھی آپ کو کھلاتا ہے، اللہ آپ بھی آپ کو کپڑا پہناتا ہے، آپ کو بھوکا نہیں رکھتا، آپ کو ننگا نہیں پھراتا ہے، آپ کو اللہ کھلاتا ہے، آپ کو اللہ کپڑا پہناتا ہے، تو کیوں آپ اسلام میں ایسی چیز کو نافذ کر رہے ہیں، اسلام میں ایسی چیز، ایسے رواج کو طاقت اور قوت دے رہے ہیں جس سے اسلام بدنام ہوتے جا رہا ہے۔ میرے دوستو، میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ نے ایک سنت پر عمل کیا جس وقت سنت کی بدنامی ہو رہی ہو، اگر آپ ایک سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ میدان محشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا سر اونچا ہوگا، اور آپ یہ کہیں گے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس سنت کی درگور کرنے کی سازشیں کر رہی تھی، اس سنت کو ختم کرنے چلا تھا، میں اس سنت کو زندہ کیا تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوں گے اور آپ کو جنت کی سفارش کریں گے۔ اسی لیے میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جو لڑکی سے شادی کیجئے، آپ فری میں شادی کیجئے، کچھ نہ لیجئے۔ میرے دوستو، جو اللہ کھلا سکتا ہے، جو اللہ ننگا نہیں پھراتا ہے، جو اللہ ہر چیز دیتا ہے، تو ہم دوسروں کو کیوں مجبور کریں؟ آج جس کے پاس 3-4 بیٹیاں ہوتی ہیں، اس کو ان کی زندگی جہنم اور لفظ بن جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے زنا کو مشکل کیا ہے، نکاح کو آسان کیا ہے۔ میرے نبی نے یہ فرما کر گیا کہ زنا مشکل ہے، نکاح آسان ہے۔ آج ہم نے اس کے اپوزٹ کر لیا ہے کہ نکاح کو مشکل کر دیا، زنا کو آسان کر دیا۔ میرے دوستو، اگر آپ سچے نبی کے نام لیوا ہے، عاشق رسول ہے، تو جہیز کو ختم کرنا پڑے گا۔ کیا نوجوان تیار ہیں؟ میرے دوستو، نوجوان تو تیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ بانر باپ جو ہے نا، یہ تیار نہیں ہوتا۔ یہ بانر باپ یہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ جا کے کہتا ہے کہ گاڑی چاہیے، 1.5 لاکھ کا پلنگ چاہیے، سونے کا انگوٹھی چاہیے، سارا سامان چاہیے۔ میرے دوستو، سعودی میں نکاح آسان ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جس کو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ سر پکڑ لیتا ہے، اور جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ خوشحال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں اگر لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے تو لڑکی والے لڑکے کے گھر آ کر دیکھتا ہے، کیا ان کے گھر میں پلنگ ہے کہ نہیں، کیا ان کے گھر میں گاڑیاں ہیں کہ نہیں، کیا سارے سامان ہے کہ نہیں، سارے سہولیات ان کے گھر میں ہے، تب میں بیٹی دوں گا، ورنہ میں بیٹی نہیں دوں گا۔ میرے دوستو، وہاں بیٹی ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، بیٹا ہوتا ہے تو سر پکڑ لیتا ہے، اور یہاں ان کا اپوزٹ ہے، بیٹا ہوتا ہے تو 56 انچ کا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے آج تو میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ وہی بیٹا، اس کی تربیت اچھی نہیں ہوتی ہے، جب لاد مارتا ہے تو سب لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں 3 بیٹی ہو، اگر اس کو اچھی تعلیم دے اور عقائد درست کر دے اور اچھی طرح نکاح کر دے، میں اس کی جنت کی رسپانسبلٹی، جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا، جس کو 2 بیٹی ہو، اللہ کے نبی نے کہا ان کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں، جس کو 1 ہو ان کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اسی لیے میں ان پورے بزرگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر سماج میں، رشتہ دار میں، خاندان میں کوئی ناراض
نماز ہو جائے اس سے جلنے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ سنت کے مطابق شادی کریں تو انشاءاللہ ہماری قوم دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ عمل کریں گے نا۔ عورتوں کے لیے 4 باتیں، اذا صلت المرأة خمسها، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ماں بہنوں میں آپ کی طرف متوجہ ہونا چاہوں گا، آپ غور سے سنیں، اذا صلت المرأة خمسها، کہ جب عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، میری ماں بہنوں آپ کے اندر کنسیشن دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر کوئی آدمی کوئی عورت اگر شادی شدہ نہیں ہے، کنواری ہے، وہ اگر ایک نماز پڑھتی ہے اسے ایک نماز کی ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے، بچے والے ہیں، اگر وہ نماز پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کی خدمت کرتی ہے اور وہ گھر کی ذمہ داری کو سنبھالتی ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو عمل کر کے نماز پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 30 نمازوں کے ثواب عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے ماں بہنوں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوسری چیز ہے وَصَامَتْ شَهْرَهَا، کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور رمضان کے مکمل روزے رکھنے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 چیز کی ذمہ داری لے لے میں اس کو جنت میں لے جانے کی گارنٹی لیتا ہوں۔ وہ 2 چیز ہیں، ایک زبان ہے، ایک شرمگاہ ہے۔ زبان کو صحیح یوز کرنا ہے اور شرمگاہ کو اللہ نے جس طریقے سے حلال کیا ہے اس طریقے سے ہم استعمال کریں گے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے قرآن میں ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے مومنو، اے ایمان والو، جب راستے میں چلتے ہو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اے مسلمان عورتیں، اے مومنات عورتیں، اگر تم راستے میں چلتی ہو اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، یہ 3 چیز ہوئی۔ چوتھی چیز ہے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجئے اور رمضان کے روزے رکھیے، شرمگاہ کی حفاظت کیجئے اور شوہر کی خدمت کیجئے۔ اگر یہ 4 باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جنت کے جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ آخر میں ہم یہ کہیں گے 2 بات۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگوں فضائل پر عمل کرتے ہیں، فضائل پر عمل کر کے بہت سارے فضائل نیکیاں جمع کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے اعمال احد پہاڑ کے برابر ہوں گے اور وہ جب میدان محشر میں کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کا زمین ہڑپ لیا ہوگا، کسی کا حقوق دبا لیا ہوگا، کسی کا پیسہ لے کر نہیں دیا ہوگا، وہ سارا چیز ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، فضائل پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ مسائل پر عمل کریں، مسائل پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی آپ کو ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔